جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، وقت بہت زیادہ قریب آ گیا ہے۔ اب جہاں جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے جلسے سجا رہی ہیں، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بزنس مینوں بھی جو ہے وہ چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، کون سی پارٹی جیتے گی، کس کو زیادہ ان کی فیور لگ رہی ہے، ان کی معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، کیونکہ بزنس مین بھی جو ہے ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں سارے سیناریوں میں۔ بہت زیادہ جو ہے اس وقت معیشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز درپیش ہیں معیشت کو، تو جو بھی گورنمنٹ آنے والی ہوگی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کو صحیح ٹریک کے اوپر جو ہے وہ چلانا ہوگا۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فوریکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان صاحب موجود ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن قریب ہیں، کیا ماحول لگ رہا ہے، کیا پالیسیوں کی توقع کر رہے ہیں نئی حکومت جو جمہوری حکومت بنے گی الیکشن کے بعد؟ دیکھو جی، پوری قوم کی امیدیں الیکشن پہ لگی ہیں، بلکہ پوری دنیا کی لگی ہوئی۔ پاکستان سب کے لیے عام ہے اس وقت، اور جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں یا دو اسلامی ممالک ہیں، وہ پاکستان ان کے سینٹر فارورڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان میں امن اور معاشی استحکام اور سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے۔ اور الیکشن پرامن اگر ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑے اچھا ون ون کی پوزیشن ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کو بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ابھی جو شور مچا رہے ہیں کہ یہ اگر الیکشن انفیئر ہوئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے، یہ ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ انہیں یہ دینا چاہیے جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی الیکشن 5 سال اس کے دستے بازو بنیں گے اور پاکستان کو معیشت کو مضبوط کریں گے اور اس کرائسس سے نکالیں گے، تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت اکنامک جو ہے چارٹر آف اکانومی کی بڑا سخت ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے تمام جماعتوں کو بلائے، ان کو کہے جو بھی جیتے گا ہم بالکل فیئر الیکشن کرائیں گے، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ جو بھی پارٹی آ جاتی ہے آپ اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، بلکہ اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے ہی آتا ہے، اور تب یہ کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا حکومت کو یہ ایک آرڈیننس جاری کر دینا چاہیے، جو بھی جماعتیں ہیں جو بھی منشور اپنا کریں گے اس پہ عمل بھی کریں گی۔ جو جماعت نہیں کر، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، کوئی جماعت اگر منشور اپنا اناؤنس کرتی ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتی تو اس کو پھر بین لگا دیا جاتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ایسا نہیں لیجیے۔ پاکستان میں بھی یہ قانون بننا چاہیے، جو جماعت اگر آ جاتی ہے جیت کے، اگر اس میں سے اپنے منشور پہ عمل نہیں کرتی تو اگلے الیکشن میں اس کو کم از کم اس پہ بین لگ جائے گا، تو ان کو پھر پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے منشور دینا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر منشور دینے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر سیاسی توقعات جو ہے پوری نہیں ہوتی، اور عوام کا جو ہے برا حال ہے اس وقت۔ عوام جو ہے ایک وقت کی روٹی کو محتاج ہے، اور ان کی امیدوں کا محور جو ہے سیاسی رہنمائی ہوتے ہیں۔ تو اب اس وقت سیاسی رہنماؤں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اور عوام کی بات کریں، نہ کہ اپنے کاروبار کی بات کریں۔ اس میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، وہ سیاست میں گھس چکے ہیں اور انڈسٹریز گھس چکے ہیں، اور اپنے وہ فائدے کی سوچتے ہیں، عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ اس طرح حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے اخراجات کم کرے۔ 17 ارب ڈالر جو مانا ان کے اخراجات، سالانہ اخراجات ہیں، ان کو کٹ کریں۔ اس وقت پاکستان کو اگر کرنا ہے تو سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کو آپ حالات دیکھتے ہیں، لوگ پارٹیاں آتی رہیں، الیکشن بھی ہوتے رہے، اس وقت جو حالات ہیں معیشت کے وہ بڑے چیلنجز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی پارٹی آتی ہے انتخابات میں اکثریت پاتی ہے، حکومت بناتی ہے، اس کو معیشت بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے فوری اقدامات ہیں جو اس کو لینے پڑیں گے؟ دیکھو، سب سے پہلا جو پاکستان کی معیشت کو ناسور ہے وہ انرجی سیکٹر ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جو ہے یہ مسلسل چاٹ رہا ہے اور اس کو مسلسل دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ دیکھو، اس وقت 5300 ارب جو سرکل ڈیڈ ہے وہ پاکستان کی وبال جان۔ ٹوٹل آپ کا ریونیو جو ہے 8 سے 9000 ہے، 6000 آپ ادھر دے دیں گے تو بچے گا کیا؟ فوج کو کہاں سے پالیں گے؟ عوام کو کیا دیں گے؟ صوبوں کو کیا دیں گے؟ قرض کہاں سے ادا کریں گے؟ سود کہاں سے؟ تو آپ کے پاس تو کوئی بچتے ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت جتنے بھی منصوبے ہیں وہ ہائیڈرو کی بجائے اس میں پن بجلی میں بنانے چاہیے، ونڈ بجلی میں بنانے چاہیے، سولر میں بنانے چاہیے تاکہ ہماری کاسٹ کم ہو۔ اس وقت سب سے سستی بجلی جو ہے اٹیمک ہے، وہ 1 روپے پر یونٹ پڑتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ انرجی کا بل ہمارا کم ہو۔ اس وقت 3 ارب ڈالر کی ہم انرجی کا امپورٹ کرتے ہیں، 36 ارب ڈالر تو یہ ہو بنتے تھے، ہم کیسے ترقی کریں گے؟ اور ہمارا سود کا جو ہے جتنے بھی بجٹ ہے وہ لون لے کے لون ادا کیے تھے۔ اس وقت ویلیو ایڈیڈ اور پروڈکشن میں آنا ہوگا، زراعت کو بڑھانا ہوگا، معدنیات کی جو ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، روایتی ایکسپورٹ کی بجائے اب اللہ تعالیٰ نے 10 خرب ڈالر کی معدنیات ہیں پاکستان میں، اس کو ایکسپورٹ کریں اور پاکستان اپنے پاؤں پہ، بلکہ تمام قرضے بھی اتار سکتے ہیں اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے انتخابات کے نتیجے میں اس کا بہت زیادہ فوکس انرجی کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بجلی کے بل بھی جو ہے وہ صنعت کار بھی شور مچا رہے ہیں کہ بہت زیادہ لاگت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں مقابلہ نہیں کرنا پا رہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو غیر روایتی جو ہے مصنوعات ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ زراعت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکیں اور جو ہماری بڑھتی ہوئی امپورٹ ہیں وہ کم ہو سکیں.